بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلے سبق دہرائیں گے حروف مدہ کا. حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ ایسے حروف جنہیں کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سے؟ الف، واو، یا. الف، واو، یا. کیا یہ ہمیشہ مدہ ہوتے ہیں؟ نہیں. کب مدہ ہوں گے؟ نمبر 1، الف خالی ہو، الف سے پہلے حرف پر زبر ہو. واو ساکن ہو، واو سے پہلے حرف پر پیش ہو. یا ساکن ہو اور یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو. اس صورت میں یہ حروف مدہ ہو جاتے ہیں اور ان کو ایک زبر کی جو آواز پڑی جاتی ہے اس سے 2 گنا کر کے پھر پڑھا جاتا ہے. جیسے یہ پہلا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں تو فی، اس میں یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یہ یا مدہ کہلائے گی. تو اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ فی، ٹھیک ہے، لمبا کر کے فی. اس لفظ کے اندر یہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے یہ پیش آ رہی ہے تو یہ واو مدہ کہلائے گی. قلوبی، قلو، یعنی ہم فوکس کر رہے ہیں حروف مدہ کو. قلوبی، قلو، قاف پیش کو، جو پہلا قاف کی پیش ہے اس کو لمبا نہیں ہونے دیں گے. قلوبی. آگے آپ آ جائیں تو یہاں میم ساکن ہے. میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے. تو کل ہم نے پڑھا تھا میم ساکن کے احکامات، وہ بھی دہرا لیں. میم ساکن کے 3 احکامات ہیں. پہلی بات، میم ساکن کسے کہتے ہیں؟ جب میم کے اوپر جزم داخل ہو تو اس کو میم ساکن کہا جاتا ہے. اس کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں یا 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. ادغام شفوی سے مراد ہے جب میم ساکن کے بعد نیکسٹ جو حرف ہے وہ بھی میم ہو. میم ساکن کے بعد میم آ جائے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. پھر اس میں پہلے والی میم جو ہے اس کو دوسری میم میں مدغم کر کے غنہ کرتے ہیں. یعنی اس کو بجائے ہم مارادن پڑھنے کے ہم مارادن، تو یہ جو ہم نے لمبا کر دیا یہاں پہ غنہ بنا دیا ہے تو یہ پہلے والی میم دراصل دوسری میم کے اندر مدغم ہو گئی ہے. مارادن، فزاد، یہاں الف خالی اور الف سے پہلے زبر، الف مدہ. تو آپ نے اس کو زا کو لمبا کیا کیسے؟ فزاد ہم اللہ. اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اسے موٹی آواز سے پڑھا جاتا ہے. فزادہم اللہ، یعنی اس میں جو حرف لام ہے اسے پیش کی وجہ سے موٹا پڑا گیا. مرض، یہ تھا مرضن. آپ نے یہاں پہ توئے کا وقف مطلق کیا ہے تو ایک زبر پڑی گئی. وقف کی صورت میں 2 زبروں میں سے ایک زبر پڑی جائے گی. جب ایک زبر پڑی جائے گی تو وہ الف مدہ بن جائے گا. مرض، شروع سے پھر پڑھیں گے فی قلوبہم مرض، یہاں تک پڑھیں گے ہم فی قلوبہم مرض. فزادہم اللہ مرضا. وَلَهُمْ، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میم ساکن. میم ساکن کے بعد عین، میم ساکن کے بعد میم ہو
تو ادغام شفوی، اور میم ساکن کے بعد با ہو تو اخفاء شفوی، اور اگر میم ساکن کے بعد ان کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو وہاں پر اظہار شفوی یعنی میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، غنہ نہیں کیا جاتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عذاب میں الف خالی، الف سے پہلے زبر، الف مدہ، عذاب، علیم، علیم میں یا ساکن، یا سے پہلے زیر، یا مدہ، علیم۔ اب میم کے اوپر جو تنوین آئی ہے، تنوین اور نون ساکن کے بھی 4 قاعدے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ یہ ہے میم ساکن، میم تنوین کے ساتھ، یہ تنوین کا قاعدہ ہے، میم ساکن کا نہیں ہے، یہ میم کا قاعدہ نہیں ہے، میم ساکن کا قاعدہ، پہلی بات اس کو کلیئر کر لیں، یہ میم ساکن کا قاعدہ نہیں ہے، یہ تنوین کا قاعدہ ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر حرف با آئے تو اس کو اخفا کہتے ہیں، اس کو اقلاب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اقلاب، اس کو میم سے بدل دیا جاتا ہے، اس کو میم سے بدل دیا جاتا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں اسے میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، علی مم، علی مم، مم، یہاں پر با کو میم سے بدل دیا، علی مم بیما، الف خالی، الف سے پہلے زبر، یہاں بھی الف خالی، الف سے پہلے زبر، واو ساکن، واو سے پہلے پیش، الف مدہ، یہاں پر واو مدہ، اور یہ الف میں نے آپ کو عرض کیا تھا یہ خالی تو ہے مگر اس سے پہلے زبر نہیں ہے، تو یہ الف مدہ نہیں ہے، اس کا تعلق گرامر کے ساتھ ہے، اور گرامر میں یہ صیغہ جمع کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے، واو الف جو ہے یہ فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، یہ جملہ اگر ہم یاد کر لیں تو جب بھی ہم اس طرح سے کوئی لفظ دیکھیں تو فوراً پہچان لیں کہ یہ فعل ماضی ہے اور صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ یکذبو، اب پڑھیے گا، علیم بما کانوا یکذبون، یہاں پر واو ساکن، واو سے پہلے پیش، واو مدہ، یکذبون، اب شروع سے پھر پڑھیں گے، فی قلوبہم مرض، فزادہم اللہ مرضا، فزادا، دال کو لمبا نہیں کرنا، فزادہم اللہ مرضا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا علیم بما كانوا يكذبون، علیم بما علیم بما علیم علیم بما كانوا علیم بما كانوا یکذبون،
جی لاسٹ ٹائم میں پڑھا رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ لوگ پڑھیں گے فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ جی پڑھیں گے، ایک ساتھ مل کر پڑھ دیں۔ نہیں والا ہم نہیں کہنا، یہ دیکھیں یہی تو وہ غلطیاں ہیں جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ والا ہم کہنے سے دیکھیں، سنیں نا سنیں، والا ہم کہنے سے یہ پیدا ہو گیا، نفی آ گئی۔ والا ہم کا مطلب ہے کہ ان کے لیے عذاب نہیں ہے، کیا بن جائے گا معنی؟ ان کے لیے عذاب، اور یہاں پر معنی کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب ہے، تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے والا ہم کہنے سے۔ یعنی ہم نے قرآن کے معنی کو جب بدل دیا تو مجھے بتائیں اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ وَلَهُمْ ہاں جی کانوا جی فی کا معنی ہے میں، قلوب قلب کی جمع ہے دلوں، ہم ان کے، یہ ہم کیا ہے؟ یہ ضمیر متصلہ ہے، پروناؤن، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جب آخر میں آتی ہے تو اس کو ضمیر متصلہ کہتے ہیں، جیسے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ساری ضمائر متصلہ استعمال ہوئی ہیں۔ اور جب ضمائر متصلہ کے طور پر ہم استعمال ہو رہا ہو تو اس کا معنی ان ہوتا ہے، ساتھ میں کا کی کے وغیرہ لگ جاتا ہے، یا اس کا معنی اپنا یا اپنی اپنے وغیرہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ مرضن کا معنی کیا ہے؟ بیماری۔ فا کا معنی ہے پس، فا کیا ہے بلا؟ حرف ہے۔ زیادہ بڑھا دی، بڑھا دی، یہ زیادہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی، اور یہ اس کا پہلا صیغہ ہے زیادہ، اور اس سے مضارع آئے گا یزید، زیادہ یزید، یہ جو لفظ آپ اس سے پھر بنتا ہے زیادتن، جو اس سے اسم بنے گا زیادتن، تو زیادہ کا مطلب زیادہ، یہ جو ہاں جی زیادہ کر دی، بڑھا دی، فعل ماضی کے طور پر استعمال ہوا تو معنی کیا بنے گا؟ بڑھا دی۔ ہم ان کی، اللہ نے، مرادہ بیماری، پس بڑھا دی ان کی اللہ نے بیماری۔ و اور لام زبر لا کا معنی ہے کے لیے، ہم ان کے، ان کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ صرف لیے کر لیں، اور لیے ان کے، عذاب عذاب، علیم کا معنی ہے دردناک۔ جس کلمہ کے آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش ہوتی ہے وہ اسم ہوتا ہے، جیسے مارا دن اور عذابن اور علیمن، یہ سارے کیا ہیں؟ اسماء ہیں۔ پیچھے قلوب اور مارادن یہ بھی اسماء ہیں۔ علیمن دردناک، بما اس لیے،
बिमा का माना क्या है? इसलिए। कानू वो थे, कानू का मतलब होता है थे, कानू का मतलब थे, इसका वाहिद है काना, था, काना, काना, कानू, कानू थे। यकज़िबून फेल मुजारे है और इसमें या को अलहदा करें, वाव नून को अलहदा करें तो बीच में से लफ्ज निकल आएगा काजिब। क्या निकल आएगा? काजिब। तो काजिब का जो लफ्ज निकला है काजाबा, ये होता है काजाबा यकजिबु, इससे जो मुजारे है वो यकजिबु। हाँ जी, काजाबा यकजिबु, इसका माजी काजाबा, उसने झूठ बोला, यकजिबु वो झूठ बोलता है, तो यकजिबून वो झूठ बोलते हैं, ये जमा आ गई, वो झूठ बोलते हैं। लेकिन जब इससे पीछे कानू आ गया है तो उसने इसके माने में से हैं खत्म कर दिया। अब इसके माने के साथ वो झूठ बोलते थे, कानू, ये माजी इस्तिमरारी बन जाता है। जब फेल मुजारे से पहले काना लगा दें तो वो माजी इस्तिमरारी बन जाती है। पास्ट कंटिन्यूस, किसी काम का जमाना माजी में जारी होना, किसी काम का जमाना माजी में जारी होना, इसको माजी इस्तिमरारी कहा जाता है। यह कैसे बनती है? फेल मुजारे के शुरू में काना लगा दें। अब काना जो है वो फेल मुजारे के मुताबिक लगेगा, वाहिद का सीगा है तो वाहिद का काना, यानी पूरी गर्दान काना की, तो ये जमा का सीगा है तो उससे पहले कानू भी फिर जमा का आएगा। अगर होता यकजिबु तो उससे पहले लगता काना यकजिबु, वो झूठ बोलता था, कानू यकजिबून वो झूठ बोलते थे। ठीक है, तो ये जमा आ गया, कानू झूठ बोलते थे। दोबारा तवज्जो फरमाइएगा, मैं लफ्ज पढ़ूंगा, आप नीचे तर्जमा बोलेंगे। फी का माना है कुलूब, का माना है दिलों, जमा है कल्ब की, हाँ जी, कल्बुन की जमा है कुलूब, दिलों। हिम उनके, हिम क्या है? जमीरे मुत्तसिला। मरदुन बीमारी, फा ज्यादा बढ़ा दी, हम उनकी, हम क्या है? जमीरे मुत्तसिला। अल्लाहु अल्लाह ने, मरदा बीमारी, अल्लाह भी इसमें है, मरदा भी इसमें। वाव का माना है लाम जबर ला का माना है के लिए, लिए के लिए वास्ते सारे इसके लिए यूज होते हैं। हम उनके, हम यहाँ पर ज़मीर मुत्तसिला के तौर पर इस्तेमाल हुआ। अजाबुन, अजाबुन इसमें है, क्या माना है इसका? अजाब। अलीमुन का माना क्या है? दर्दनाक। बिमा का माना इसलिए, बिमा का माना इसलिए। कानू वो थे, यकज़िबून झूठ बोलते, झूठ बोलते। बा मुहावरा तर्जमा करेंगे, उनके दिलों में बीमारी है बस अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इसलिए कि वो झूठ बोलते थे। मारा दो यूं पढ़ेंगे, अलीमुम मिला के पढ़ेंगे। कानू जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर इसकी इस आयत करीमा की तफसीर और तशरीह। फी का माना है, हाँ जी, तो उनके दिलों में बीमारी है, उनके दिलों में। इस आयत का ताल्लुक भी पिछली आयत मुबारका के साथ है जिसमें फरमाया गया था कि वो लोग अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं। कैसे धोखा देना चाहते थे?
دراصل وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بدگمانی کرتے تھے کہ حضور کو ہمارے اندر کے ارادوں کا اور خیالوں کا پتہ نہیں ہے، یعنی ہم ان پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے گیٹ اپ بنایا ہوا ہے مومنوں والا، نمازیوں والا، کلمہ پڑھ رہے ہیں زبان سے، تو یہ ہمارا ظاہر دیکھتے ہیں، ان کو ہمارے اندر باطن میں تو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو، اس لیے دھوکہ دے رہے ہیں تاکہ یہ سمجھتے رہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھی ہیں اور ان کے راز معلوم کریں اور پھر ان کو نقصان پہنچائیں۔ تو کئی وجوہات تھیں ان کی، یا پھر ایسا کریں کہ جا کے دوسروں کو بتائیں کہ کہیں جی کہ دیکھو ہم ایمان لائے تھے، لیکن ہم نے جب ان کی قربت پائی، ان کے پاس بیٹھے، تو ہمیں ان کے قول و فعل کے اندر بڑا تضاد ملا، وہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کلمہ پڑھا تھا، ہم نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، سارا کچھ کیا ہے، لیکن اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ سچے نہیں ہیں، یہ نبی سچے نہیں ہیں، تو یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ دوسرے لفظوں میں ایک وقت میں کلمہ پڑھ کے مومنوں کو، مسلمانوں کو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دراصل یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اس عمل سے، یعنی ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کی کتنی وسعتیں، علم کی کتنی بلندیاں عطا فرما رکھی ہیں، اور وہ تمہارے باطن سے پوری طرح سے واقف اور آگاہ ہیں، لہذا ان کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ محبوب ہے میرے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر میں نے علم کے سارے دروازوں کو کھول رکھا ہے، وہ تمہارے ظاہر سے بھی واقف ہے، تمہارے باطن سے بھی واقف ہے۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ یہ جو ان کا زوم تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے لیں، یہ دراصل ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری تھی۔ حضور کو دھوکہ دینا، حضور کی قدر و منزلت کو کم جاننا، حضور کے علم مبارک کو کم جاننا، یہ دراصل ایک دلوں کی بیماری ہے، قرآن یہ فرما رہا ہے۔ اب دیکھیے، فی قلوبہم مرض، یہ ان کے دلوں کا روگ ہے، ان کے دلوں کی بیماری ہے۔ ان کے دلوں کی کیا دلوں کی بیماری ہے؟ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت سے آگاہ نہیں ہے، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت جانتے نہیں ہیں، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک، اس کی وسعتوں سے آگاہ نہیں ہے، اس کو ماننے اور قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جو کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو گھٹاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو نہیں مانتا، وہ دراصل اس کے اپنے دل کا ایک روگ ہے، وہ اس کے دل کی ایک بیماری ہے۔ وہ بیماری بغض کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے، حسد کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے۔ اب یہود جو تھے وہ دراصل بغض میں مارے گئے تھے، حسد میں مارے گئے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑی عزتیں مل گئیں، ان کو تو بڑا شرف اور بڑا مقام مل گیا، ساروں نے کا کلمہ پڑھ لیا، ان کو تو بہت زیادہ عزتیں اور عظمتیں ملتی چلی جا رہی ہیں، اور اسلام بڑھتا اور پھیلتا اور بھولتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہ حسد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ کھلے طور پر وہ کوئی مخالفت نہ کر سکے، تو پھر انہوں نے منافقت کا روپ اختیار کر لیا۔ تو اندر کیا تھا؟ حضور کا بغض تھا۔ تو بغض کی وجہ سے حضور کی شان اقدس کو نہیں مانتے، لہذا جو شخص حضور کی شان کو، حضور کے مقام کو نہیں مانتا، تو دراصل اس کے دل کے اندر بغض کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، اور یہ بیماری ایسی ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا۔ یعنی جس دل کے اندر بغض آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضور کی شان میں، حضور کے علم میں کمی کرنے لگتا ہے، حضور کی قدر و منزلت کو گھٹانے لگتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک، ان کے شایان شان نہیں کرتا، ان کے ذکر کو کم کرتا ہے، تو یہ دراصل دل کی ایسی بیماری اور ایسا روگ ہے، اس کی شفا نہیں ہے۔ اس کی ہاں بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن سے آرام آ جاتا ہے، جن سے شفا مل جاتی ہے، لیکن یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کو یہ لگ جائے یہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہاں وہاں پر رکتی بھی نہیں ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا، تو بڑھا اس لیے دیا تاکہ یہ اور زیادہ اس بغض اور حسد کے اندر جلیں، مریں،
اور ان پر میری پھر شدت عذاب اور زیادہ سخت ہو جائے۔ تو جس دل میں حضور کی شان نہ ہو، حضور کا مقام ادب احترام نہ ہو، حضور کے علم کا اعتراف نہ ہو، اللہ نے ان کے اس بغض کی منافقت کی بیماری کو بہت زیادہ بڑھا دیا، اور بڑھا دیا فعل ماضی استعمال کیا، یعنی بڑھا دے گا نہیں فرمایا، بڑھا دیا۔ جس کے دل کے اندر ذرہ بھر بھی بغض آ گیا، حضور کا حسد آ گیا، حضور کے علم میں تناقض پیدا کر لیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، حضور کی شان کو کم کیا، علم کو کم جانا، ان کو لا علم مانا سمجھا، تو یہ ایسی بیماری ہے کہ پھر گھٹتی نہیں ہے، بڑھ کے اسی لمحے بڑھ جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ اضافہ پھر اللہ کرتا ہے کہ ان کا بغض بڑھتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ پاک نے سورہ منافقون میں بڑا واضح کلیئر الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ سے معافی طلب کریں۔ اب کیسا مضمون ہے، جب ان کو بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آؤ تعالو آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے معافی طلب کریں، تمہاری بخشش کا سامان کریں، تمہارے گناہوں کو دھو کے پاک اور صاف کر دیں، تمہارے عیوب، تمہارے نقائص سب کو ختم کر کے تمہیں مزکا اور مصفا کر دیں، تمہیں ایمان کی بلندیاں بخش دیں، آؤ میرے محبوب، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو کیا ہوگا؟ لووا رؤوسہم، تو وہ اپنا سر جھٹک دیتے ہیں، سر اپنا جھٹک دیتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس جائیں۔ اندر کا حسد در مصطفیٰ پر جھکنے نہیں دیتا، اندر کا بغض در مصطفیٰ پر جھکنے نہیں دیتا، تو سر جھٹک دیتے ہیں۔ رأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے پھر جاتے ہیں، غرور کرتے، تکبر کرتے ہوئے پھر جاتے ہیں۔ یعنی یہ روگ ایسا ہے کہ اس روگ کے باعث ان کو تکبر کی بھی بیماری لگ جاتی ہے، یہ روگ ایسا ہے کہ ان کو انکار کی بیماری لگ جاتی ہے، بہت ساری بیماریاں اس بیماری کی وجہ سے ان کو اور اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، گویا ان کا پورا وجود روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب دوسری طرف اگر آپ اس کا پہلو دیکھیں تو وہ یہ کہ جو شخص حضور کا ادب احترام، حضور کا مقام، حضور کے علم مبارک، ان ساروں کو مانتا ہے تو اس کے ایمان میں پھر برکات ہوتی چلی جاتی ہیں، اسی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان پر آیات قرآنیہ تلاوت فرماتے ہیں تو ویزکیہم، ان کو پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ تو در مصطفیٰ سے تو قلوب کی بیماریوں کی شفا ملتی ہے، روح کی بیماریوں کی شفا ملتی ہے، ایمان ترقی پاتا ہے، ایمان میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے جو خالص دل لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حضور کے مقام اور شان کو مانتا ہے اور ایمان اس طرح سے لاتا ہے جیسا کہ لانے کا حق ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص ایمان میں کمی کجی اور نقص رکھتا ہے اور اس میں منافقت رکھتا ہے، جھوٹ رکھتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور بغض رکھتا ہے، تو یہ دراصل بیماری ہے ان کے دلوں کی، اور یہ بیماری ایسی ہے جو بڑھتی رہتی ہے اور بہت ساری اور بیماریوں کو جنم دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ ان بیماریوں میں جب پوری طرح سے گھر جاتا ہے تو لا علاج تو ہوتا ہی ہے، لیکن ان ساری بیماریوں میں گھر کر پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ کے دردناک عذاب کا شکار بھی ہوتا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی بظاہر یہ کہتے تھے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، بظاہر یہ کہتے تھے کہ ہم مومن و مسلمان ہیں، بظاہر کہتے تھے ہم بھی مانتے ہیں، بظاہر کہتے تھے کہ ہم بھی آپ کی شان کو، علم کو مانتے ہیں، مقام کو مانتے ہیں، آپ کو رسول مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ تو ایمان رکھتے تھے نہ حضور کی کسی شان کو مانتے تھے۔ سو اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے ان کو دردناک عذاب سے ہمکنار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے، آمین۔ بسم اللہ